بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 21 کو شروع کر رہے ہیں اور ہم اس میں بیان کریں گے کہ قرآن کے مطابق آپ کے صدقے کا مستحق کون ہے۔ تو بہنوں بھائیوں بزرگوں، اور ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ستونوں میں سے ایک ہیں۔ یہ دولت کو پاک کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں، غربت کو کم کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ صدقہ دانش مندی سے دیا جائے۔ قرآن پاک اور سنت رسول واضح طور پر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کون صدقے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس سے زیادہ ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچے اور غلط استعمال کو روکا جائے۔ قرآن پاک اس بات کی تفصیلی فہرست فراہم کرتا ہے کہ زکوٰۃ سے صدقہ وصول کرنے کا حق کس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، در حقیقت زکوٰۃ کا خرچ صرف غریبوں، مسکینوں، اس کو جمع کرنے کے لیے کام کرنے والے اور لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں میل جوڑ ہے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے اور پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اہل وصول کنندگان کی 8 اقسام کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر 1، الفقر، غریب، وہ لوگ جن کے پاس نہ مال ہے نہ ذریعہ معاش۔ نمبر 2، المسکین، ضرورت مند، وہ لوگ جن کی کچھ آمدنی ہو لیکن وہ بنیادی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ نمبر 3، المال، زکوٰۃ و قرض، وہ جو زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، المتع القلب، جن کے دلوں میں صلح ہوئی ہے، نئے مسلمان یا وہ جن کے ایمان کی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، الرقب، آزاد اسیر یا غلام، آزاد کیے گئے غلاموں یا ناحق قید کیے گئے لوگوں کی مدد کرنا۔ نمبر 6، الغرم، قرض دار، وہ لوگ جو جائز وجوہات کی بنیاد پر لیے گئے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، الف، سب اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے مذہبی، تعلیمی اور دفاعی کوششوں کی حمایت کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 8، ابن السبیل، پھنسے ہوئے مسافر، وہ شخص جو گھر سے دور رہتے ہوئے وسائل سے محروم ہو۔ اس طرح زکوٰۃ بے ترتیب دیتا نہیں ہے بلکہ سماجی انصاف کا ایک نظام ہے جو مخصوص گروہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ صدقہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی میں رشتہ داروں کے دوسروں سے پہلے مدد کرنے پر زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور اسراف نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 658 سنن الترمذی میں فرمایا، غریب کو صدقہ کرنا صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دینا 2 چیزیں ہیں، صدقہ اور رشتہ داری۔ اس لیے ضرورت مند والدین، بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کی مدد کرنا نہ صرف صدقہ کا فریضہ پورا کرتا ہے بلکہ خاندانی رشتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، جسے اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ نیک آدمی صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، حمد کے لیے نہیں۔ قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو چھپ کر صدقہ دیتے ہیں۔ اگر تم اپنا صدقہ ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس سے تمہاری کچھ برائیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تمہارے کاموں سے
पूरी तरह बाखबर है। छुप कर सदका करने वाला 7 किस्म के लोगों में से है जिन पर अल्लाह क़यामत के दिन साया करेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1423 और सही मुस्लिम 1031 में ये वाक़या है। दौलतमंदों और ताकतवरों के लिए खैर से बचना। सदका इन लोगों के लिए पास जाना चाहिए जो वाकई जरूरतमंद है, ना कि इनके लिए जो मालदार हैं या कमाने के काबिल हैं। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1633 में, सदका मालदार के लिए जायज नहीं है और ना इसके लिए जो मजबूत हो और कमाने की ताकत रखता हो। यह इस बात को यकीनी बनाता है कि कमजोरों की तरक्की अपने मकसद को पूरा करते आरामदाह लोगों को सब्सिडी नहीं देती। कुरान पाक ने सदका की दौलत और रूह को पाक करने वाला करार दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद, इनके मालों में से सदका ले और इनसे इनको पाक कर और इनमें इजाफा कर और इन पर दुरूद भेज। बेशक आपकी दुआ इनके लिए वैसे तस्कीन है और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। इससे मालूम होता है कि सदका देने से न सिर्फ दूसरों की मदद होती है बल्कि देने वाले के दिल की लालच से पाक किया जाता है। कुरान पाक के मुताबिक सदके के अहल अफराद में गरीब, मस्कीन, मकरूज, मुसाफिर और सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में मज़कूर दूसरे गुरोह शामिल है। सदका का आगाज रिश्तेदारों से होना चाहिए। सदक दिल से दिया जाए, हकीकी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया कि सदका सिर्फ माली इमदाद नहीं है, ये एक इबादत भी है जो देने वाले को पाक करती है और माशरे को मजबूत करती है। इस्लाम में सदका अमीरों पर गरीबों का हक है और ये माशरे को मुतवाज़न, हमदर्द और मुत्तहद रखने का जरिया है। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम हम अपनी दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह ताला, हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहलो-याल, हमारे ईमान में बरकत अता फरमा और हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।